بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یونٹ نمبر 10 کا ہمارا جو ٹاپک ہے ریسپیریٹری ڈس آرڈرز۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 2 ریسپیریٹری ڈس آرڈرز ڈسکس کیے تھے، ایک ان میں برونکائٹس اور دوسرا اس کے ساتھ ایمفیسیما۔ برونکائٹس جو ہے وہ ایئر پاسج وے میں کنسٹرکشنز آ جاتی ہیں، سویلنگ ہو جاتی ہے، جو ٹیوبیولز ہیں جہاں سے ہوا گزر رہی ہوتی ہے، برونکائی برونکیولز۔ ایمفیسیما میں الویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تھرڈ جو آج ریسپیریٹری ڈس آرڈر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نمونیا۔ نمونیا یہ لنگز کا انفیکشن ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ صرف ایئر پاسج وے کے ہیں، ایئر پاسج وے جو نیزل کیوٹی سے سٹارٹ ہو کر الویولائی تک جاتا ہے، اور کچھ ڈس آرڈر جو ہیں وہ لنگز کے ہیں، کیونکہ کچھ پارٹس جو ہیں ایئر پاسج وے کے وہ لنگز کے اندر آتے ہیں کہ برونکیول جو ہے وہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے الویولائی، الویولر ڈکٹس اور الویولائی میں۔ تو الویولائی اور الویولر ڈکٹس جو ہیں یہ لنگز کے اندر ہیں۔ تو یہ جو انفیکشن ہے یہ لنگز کا انفیکشن ہے، نمونیا۔ ڈیفینیشن ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نمونیا از این انفیکشن آف لنگز، یہ پھیپھڑوں کا ایک انفیکشن ہے۔ اگر نمونیا دونوں پھیپھڑوں میں ان کو متاثر کرتا ہے، انفیکشن دونوں پھیپھڑوں میں پھیل جاتا ہے، تو اسے ڈبل نمونیا کہتے ہیں۔ ڈبل نمونیا کی ڈیفینیشن کس طرح سے کرتے ہیں کہ if the pneumonia infection affects the both lungs then it is called double pneumonia۔ نمونیا کی جو کازز ہیں، جو وجوہات ہیں، ان میں بیسک جو کاز ہے وہ بیکٹیریم ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسٹریپٹوکوکس نیومونائی۔ یہ بیکٹیریم جو ہے نمونیا کی بیسک کاز ہے۔ وائرل انفیکشنز میں انفلوئنزا وائرس جو ہے وہ نمونیا کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ فنجائی ہیں، ان کی وجہ سے انفیکشن، یعنی جس کو فنگل انفیکشن کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی نمونیا کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جو کازیٹیو ایجنٹس ہیں، کازیٹیو آرگنزمز ہیں، جیسے ہی یہ لنگز میں انٹر ہو جاتے ہیں، الویولائی تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الویولائی کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ رہنے کے بعد یہ کازیٹیو آرگنزم اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ جب تعداد بڑھاتے ہیں تو لنگز کے ٹیشوز کی بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ جب یہ ٹیشوز ٹوٹتے ہیں تو یہ ٹیشوز فلوئڈ اور پس سے یعنی پیپ سے بھر جاتے ہیں۔ نمونیا کی جو علامات ہیں ان میں پہلی علامت ہے کولڈ ود ہائی فیور۔ نمونیا کی وجہ سے سردی محسوس ہوتی ہے اور شدید ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کی علامت ہے وہ ہے کف ود سپوٹم۔ سپوٹم بلغم کو کہتے ہیں۔ نمونیا میں جب کھانسی آتی ہے نمونیا کے پیشنٹ کو تو اس کے ساتھ بلغم بھی آتا ہے، یہ اس کا ایک سائن اینڈ سمپٹم ہے۔ شیورنگ، کپ کپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، سردی سی لگ جاتی ہے۔ شارٹنس آف بریتھ، سانس میں تنگی آ جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی سانس میں تنگی آنی چاہیے جب ٹیشوز کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو لنگز ٹیشوز کی بریک ڈاؤن کے نتیجے میں ایئر وہاں ٹریپ ہو جاتی ہے۔ جب ہوا صحیح معنی وہاں پہنچتی نہیں ہے اور الویولائی میں گیسیس ایکسچینج نارمل نہیں ہوتا، تو جو نمونیا کا پیشنٹ ہے اس کی جلد یا تو سیاہ ہو جاتی ہے یا ارغوانی رنگ کی ہو جاتی ہے، کیونکہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اس کا جو علاج ہے اس میں ویکسینز اور اینٹی بائیوٹکس۔ اسٹریپٹوکوکس نیومونائی جو بیکٹیریم ہے اس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی جاتی ہے، اور اسی طرح مائکرو آرگنزمز میں بیکٹیریل یا وائرل جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے خلاف اینٹی بائیوٹکس جو پرٹیکولرلی بیکٹیریم کو کل کرنے والی ادویات ہوتی ہیں، یہ بھی نمونیا کے ٹریٹمنٹ میں استعمال کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ جو ڈس آرڈر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استھما، دمہ جس کو کہتے ہیں اردو میں استھما۔ اٹ از اے فارم آف الرجی، یہ ایک الرجی کی صورت ہے، شکل ہے الرجی۔ in which there is inflammation of bronchi۔ اس الرجی کی صورت میں جو برونکائی ہیں
یعنی ٹریکیا جب چھاتی میں انٹر ہوتی ہے تو دو برونکائی بناتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، ان برونکائی میں سوزش ہو جاتی ہے، زیادہ میوکس پیدا ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہوا کے گزرنے کا راستہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ استھما کی جو بیسک کازز ہیں انہیں کہتے ہیں الرجنز۔ الرجنز آر دی ایجنٹس دیٹ کاز الرجی آر کالڈ الرجنز۔ وہ عناصر جن کی وجہ سے الرجی پیدا ہوتی ہے انہیں الرجنز کہتے ہیں، الرجی پیدا کرنے والے عناصر۔ ان عوامل میں، ان عناصر میں ڈسٹ، گرد و غبار، سموک، دھواں، پرفیوم یعنی خوشبو جو ہے دمہ کے پیشنٹ کے لیے یہ بھی ایک کازیٹیو ایجنٹ ہے۔ پولن گرینز جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر استھما کا پیشنٹ اسے انہیل کر لیتا ہے تو یہ بھی ایئر ویز کی کنسٹرکشنز کا سبب بنتے ہیں، ان کے سکڑاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ دمہ کی جو علامات ہیں ان میں کھانسی ہے۔ دمہ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ایئر ویز جب نیرو ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں، جب سانس لیتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، وسلنگ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سائنز اور سمپٹمز میں چیسٹ ٹائٹنس، چھاتی میں دباؤ کا احساس ہوتا ہے، تنگی کا احساس ہوتا ہے، شارٹنس آف بریتھ، سانس میں تنگی ہو جاتی ہے۔ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے دمہ کا وہ ایک ہی ہے، انہیلرز۔ انہیلرز کیا ہوتے ہیں؟ the chemicals which are used to dilate the constricted airways are given to the patients in the form of inhalers۔ وہ جو پمپ ہوتا ہے اس کے اندر جو کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں استھما کے پیشنٹ کو دیا جاتا ہے، وہ پمپ کرتا ہے ان کیمیکلز کو اپنے ایئر ویز کے اندر، تو وہ جو کیمیکلز ہیں وہ انہیلرز کہلاتے ہیں۔ جو اس پمپ کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں انہیں انہیلرز کہتے ہیں، کیونکہ انہیلیشن کے ذریعے ہی انہیں سانس کی نالی میں لایا جاتا ہے۔ تو انہیلر کی ڈیفینیشن ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، the chemicals which are used by the asthmatic patient to dilate the constricted airways are called inhalers which are pumped into the airways۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ لنگز کینسر اور ایفیکٹس آف سموکنگ ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ریویو لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ دو ڈس آرڈرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، نمونیا اور اس کے ساتھ ہی استھما جسے دمہ کہتے ہیں۔ نمونیا ایک انفیکشن ہے لنگز کا۔ انفیکشن جو ہوتا ہے مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ انفیکشن دونوں لنگز کو متاثر کرتا ہے اسے ڈبل نمونیا کہتے ہیں۔ اس کی جو بیسک ریزنز ہیں، جو کازز ہیں، ان میں ایک بیکٹیریم ہے جس کا نام ہے سٹریپٹوکوکس نیومونائی۔ یہ بیکٹیریم سبب بنتا ہے نمونیا کا، اور اس کے ساتھ ہی وائرل انفیکشن، وائرس کی وجہ سے انفیکشن، پرٹیکولرلی انفلوئنزا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے نمونیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر کچھ فنجائی ہیں ان کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، یعنی جسے فنگل انفیکشن کا نام دیا جاتا ہے، نمونیا کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو کازیٹیو آرگنزمز ہیں، فنجائی، بیکٹیریم، وائرسز، جیسے ہی یہ انٹر ہوتے ہیں لنگز تک پہنچتے ہیں تو وہاں رہتے ہیں، اپنی تعداد بڑھاتے ہیں، لنگز ٹیشوز کو توڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لنگز ٹیشوز جو ہیں وہ فلوئڈ اور پیپ سے بھر جاتے ہیں۔ اس کی جو سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں، جو علامات ہیں، ان میں کھانسی آتی ہے، اس کے ساتھ ہی بلغم آتا ہے، سپوٹم بلغم کو کہتے ہیں، سردی لگتی ہے، سانس میں تنگی ہے، اور آکسیجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پیشنٹ کی جو سکن کلر ہے وہ پرپلش ہو جاتا ہے یا ڈسکی یعنی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے، پریونٹیو میئر کے طور پہ بچنے کے لیے ویکسین استعمال کی جاتی ہیں، اور سٹریپٹوکوکس نیومونائی کو کل کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس بھی یوز کی جاتی ہیں۔ سیکنڈ جو آج ہم نے ڈس آرڈر ڈسکس کیا ہے استھما، جسے اردو میں دمہ کہتے ہیں۔ استھما جو ہے یہ ایک الرجی ہے جس کی وجہ سے برونکائی ان میں سوزش آ جاتی ہے،
اور جو ہوا کے گزرنے کا راستہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی جو بیسک کازز ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ الرجنز ہیں۔ الرجنز آر the chemicals due to which there is a constriction in the airways that cause allergy into the airways are called allergens۔ بیسک جو الرجنز ہیں، الرجی پیدا کرنے والے کیمیکلز ہیں، ایجنٹس ہیں، ان میں ڈسٹ ہے، سموک ہے، پرفیوم ہے، یا پولن گرینز ہیں، کہ جیسے ہی یہ انٹر ہوتے ہیں ایئر ویز میں تو ان میں سکڑاؤ آ جاتا ہے، کنسٹرکشنز آ جاتی ہیں۔ اس کی علامات میں دمہ کی جو علامات ہے، کھانسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے دمہ کا پیشنٹ سانس لیتا ہے تو سیٹی کی آواز آتی ہے، وسلنگ ساؤنڈ، چھاتی میں دباؤ ہوتا ہے، سانس میں تنگی آ جاتی ہے۔ اس کا جو علاج ہے انہیلرز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ انہیلرز جو ہے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو سکڑی ہوئی ایئر ویز کو پھیلا دیتے ہیں۔ انہیلرز آر دا کیمیکلز which are used by the asthmatic patient to dilate the constricted airways۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک انشاءاللہ لنگز کینسر اور ایفیکٹس آف سموکنگ۔